سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ کا سلسلہ جاری ہے. بحمد اللہ ہمارا سبق 15ویں پارہ اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر جا رہا ہے. پچھلے بیان میں آپ نے سماعت فرمایا کہ مشرکین نے، منافقین نے، مخالفین نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے ہٹانے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ جو پیغام ہم نے دیا ہے، جو مسائل ہم نے بیان کیے ہیں، مخالفین مخالفت کرتے ہیں اور آپ کو اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ان کی مرضی پر چلنے لگیں، ان کی مرضی کے مسائل بیان کرنے لگیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر یہ آپ کے ساتھ دوستی اور محبت اختیار کریں گے۔ اگر ان کی خواہشات پر چلیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی یعنی قرآن مجید کو سائیڈ پہ کر دیں، تو پھر یہ ظالم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں تو لازمی بات ہے قرآن مجید کے مسائل فرامین ان کے لیے پریشان کن ہے، اس لیے یہ آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں اس مسلک سے اور اس روش سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر، آپ نے قرآن مجید کے احکامات سے ہٹنا نہیں ہے، ان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور مضبوطی سے قائم رہنا یہ بھی میری توفیق اور میری مہربانی سے ہوگا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھیں میرے پیغمبر، اگر ہم آپ کو نہ سنبھالیں تو قریب تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف میلان کر جاتے جیسا کہ ان کی کوشش تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو پھر میرے پیغمبر میں آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت عذاب سے دوچار کرتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے تو اپنے موقف سے نہیں ہٹنا، اور نہ ہی یہ پیغمبر کی شان ہے کہ وہ اپنے موقف اور اپنے مسئلے سے ہٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں، پیغمبر کے نائبین کو سمجھا رہے ہیں، امت کو سمجھا رہے ہیں، امت کے علماء کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ذرہ برابر بھی مشرکین کی طرف، باطل کی طرف جھکاؤ اختیار کرو گے تو پھر تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مخالفین کا ایک پروگرام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس داعی حق کو، حق بیان کرنے والے کو اس سرزمین سے نکال دیا جائے، یہاں سے اس کو بے دخل کر دیا جائے،
اور مشرکین مکہ بھی یہی چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں اور یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر اگر آپ کہیں اور چلے بھی جائیں، اس سرزمین کو چھوڑ بھی دیں، وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ بھی میری طرف سے اعلان سن لیں کہ پھر یہ بھی زیادہ دیر تک یہاں رہ نہیں سکیں گے، پھر ان کا بھی علاج میں خود کروں گا اور یہ بھی نہیں رہ سکیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو 1.5 سال کے قلیل عرصہ میں جنگ بدر کی صورت پیش آ گئی، اور جنگ بدر میں بڑے بڑے گبر مشرک، بڑے بڑے مکے کے چودھری اور بڑے بڑے فن خان مشرک میدان بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ ظاہری صورت یہی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی تھوڑا، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی تھوڑے، مسلمانوں کے پاس جنگ کے لیے جگہ بھی مناسب نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے مدد فرمائی اور مدد فرماتے ہوئے مشرکین مکہ کو شکست فاش نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ میرے پیغمبر آج جو بڑے سینہ تان کر آپ کے مقابلے میں آ رہے ہیں یہ مشرکین مکہ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، یہ شکست کھا جائیں گے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اسی جنگ کے اندر 70 رؤسائے کفار، کافروں کے رئیس، صنادید قریش، کافروں کے جگر گوشے، بڑے جناب اونچے لیول کے کافر، وہ سامنے آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شکست نصیب فرمائی، اور 70 قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اس مکہ مکرمہ کی زمین سے توحید کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے نکالا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو میرا طریقہ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ پہلے لوگوں کے اندر بھی میرا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب میرے پیغمبروں کی مخالفت کی جاتی ہے، جب ان کو ہجرت پہ مجبور کیا جاتا ہے، جب ان کو وہ جگہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، تو پھر بعد میں ان کفار کو بھی اتنا موقع وہاں رہنے کا نہیں ملتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور میرے طریقے کے اندر کبھی تبدیلی کرنے والا کوئی ہو سکتا؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون چلا رہا ہے۔ باقی میرے پیغمبر آپ کی جو مخالفت کی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ جو یہ رویہ رکھا جا رہا ہے، اس کا ایک روحانی علاج وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، میرے پیغمبر آپ نماز ادا کریں اور میرے سامنے عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں، نماز ادا کرتے رہیں۔ اور نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حضور اپنی گزارشات ہوتی ہیں،
فرمایا جب ایسے مصائب آ جائیں، ایسی تکالیف آ جائیں، تو پھر کس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی جناب آرزوئیں پیش کرنی چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک تو صبر کریں اور دوسرے نمبر پہ اللہ کو سورتے اور پکارتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں۔ میرے پیغمبر آپ نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، کب سے کب تک؟ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ، سورج کے ڈھلنے سے لے کر، دلوک اس کا معنی ہے ڈھلنا، مائل ہونا، سورج کے ڈھلنے سے لے کر اِلیٰ غَسَقِ اللَّیلِ، رات کے اندھیرا پڑنے تک، ان اوقات میں میرے پیغمبر آپ نماز پڑھیں اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی ان اوقات میں نماز پڑھیں۔ اب یہاں سے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس آیت سے 4 نمازیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اللہ نے تو اتنا فرما دیا نا، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرا پڑنے تک نماز ادا کریں۔ اب آگے اسی آیت کی تشریح کس نے کی جی؟ حدیث پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قرآن کی تشریح جو کی ہے وہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگر حدیث کو نہ مانا جائے تو پھر تو یہ مسئلہ ہی سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مفہوم سمجھاتے ہوئے ظہر کی نماز یہ بھی سورج ڈھلنے کے بعد ہوتی ہے، عصر کی نماز یہ بھی اسی وقت کے اندر ہوتی ہے، پھر مغرب کی نماز یہ بھی اسی وقت کے اندر ہوتی ہے، پھر عشاء کی نماز یہ بھی اسی وقت کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا چھانے تک کتنی نمازیں ہو گئیں جی؟ 4 نمازیں۔ یہ آگے تشریح حدیث نے کی ہے۔ آگے 5ویں نماز وقرآن الفجر، اور میرے پیغمبر اسی طرح فجر کے وقت قرآن پڑھنا اس کو بھی لازم کر لے۔ یہاں سے کیا سمجھ آ گئی جی؟ کہ فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی قرآن کی تلاوت فجر کی نماز کے وقت مشہودا، اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ خاص روحانیت کا وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے آنے والے بھی اور جانے والے بھی یہ سارے کے سارے فجر کی نماز کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے فجر کی نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اس میں تلاوت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، اسی لیے فجر کی نماز میں تلاوت ذرا لمبی ہوتی ہے، ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ فجر کا جو وقت ہے نا، یہ حاضری کا وقت ہے۔ کس کی حاضری کا؟ فرشتوں کی حاضری کا۔ تو جب فرشتے، اللہ کی رحمت والے فرشتے جب حاضر ہوں گے تو کیا خیال ہے کتنی برکات ہوں گی؟ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میرے پیغمبر اسی طرح ایک اور نماز بھی ہے، ایک اور نماز بھی ہے، اور وہ رات کی نماز ہے۔ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وہ تہجد کی نماز ہے، وہ بھی آپ ادا کریں۔ تہجد کی نماز اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ ادا کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نبی پاک کے لیے فرض تھی، بعض کہتے ہیں نہیں، ان کے لیے بھی فرض نہیں تھی، لیکن وہ اس کو باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے۔ تو تہجد کا مطلب ہے سو کر اٹھنا، سو کر اٹھنا، اس وقت بھی نماز پڑھیں اور اللہ کو اس خاص ٹائم میں یاد کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نافلۃ لک، میرے پیغمبر یہ آپ کے لیے خاص طور پر
ایک انعام ہم نے دیا ہے کہ آپ اس انعام سے فائدہ اٹھائیں، اور بہت بڑی اللہ کی رحمت اور بہت بڑی اللہ کی برکتیں اس وقت نازل ہو رہی ہوتی، وہ ٹائم ہی ایسا ہے جناب۔ تو میرے پیغمبر یہ نماز بھی آپ ادا کریں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب تہجد کی نماز کے لیے سونا اور سو کر اٹھنا ضروری ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے اگر سوئے اور سو کر اٹھے اور پھر تہجد ادا کرے اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر ایک بندہ سویا ہی نہیں، ساری رات سفر کرتے 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 جناب لاہور سے خوشاب پہنچا ہے رات کے جناب 2 بجے، اور وہ کہتا ہے چلو یار اب میں نے سونا تو ہے، چلو تہجد کی نماز پڑھ لوں، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ نہ پڑھے اور کہے جی پہلے میں سوؤں گا تو پھر تب پڑھوں گا، نہیں، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن فضیلت اس کی زیادہ ہے کہ پہلے سوئے اور پھر نیند کو قربان کر کے پھر تہجد کی نماز ادا کرے۔ تو دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرے پیغمبر اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز کرنے والا ہے، لازماً آپ کو مقام محمود ملنا ہے۔ یہ مقام محمود یہ آپ کو عطا ہونا ہے، یہ اللہ نے عطا کرنا ہے۔ اب مقام محمود کیا ہے جی؟ کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کرنا ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا، حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ مقام شفاعت ہے، یہ مقام شفاعت ہے کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اتنا پروٹوکول اور اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ اللہ کے پیغمبر پوری انسانیت کے لیے رب کے حضور شفاعت فرمائیں گے۔ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الفضیلہ الوسیلہ، یا اللہ ان کو وسیلہ والا مقام عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا، اور آپ کو مقام محمود عطا فرما۔ یہ اس دعا میں بھی ہم یہ دعا، سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو مقام محمود دینا ہے، ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ مولوی صاحب جب اللہ نے مقام محمود حضور کو دینا ہے پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو مقام محمود عطا فرما؟ بھائی یہ آپ اظہار عقیدت کے لیے دعا مانگتے ہیں، بس ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تو اپنی رحمتیں کر رہا ہے نا اپنے نبی پہ، پھر ہم کیوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت کر؟ کیا میرے کہنے سے رحمت اور زیادہ ہو جائے گی؟ نہیں، یہ اظہار ہے اپنی عقیدت کا، اور جب عقیدت کا اظہار کرتا ہے اللہ اس پہ بھی رحمت نازل فرماتا ہے۔ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یہ آگے جو الفاظ ملائے ہوئے ہیں آپ نے، یہ سب مولویوں کے ملائے ہوئے ہیں۔ حدیث میں اتنی دعا ہے، چاہے ناراض ہوں چاہے راضی ہوں، حدیث میں جو دعا ہے وہ یہی الفاظ ہے۔ ہم نے پھر آگے ملایا ہوا ہے جی ورزقنا شفاعتہ، اور جناب یہ اور وہ، یہ الفاظ آپ دیکھ لیں، حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ ہاں جی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ میدان معاشر میں لوگ کھڑے کھڑے تنگ آ جائیں گے، پھر وہ لوگ اپنا ایک وفد بنائیں گے اور انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ جی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا حساب کتاب جلد شروع فرمائے۔ وہ ایک وفد بنے گا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لمبی حدیث ہے، حضرت آدم سے کہیں گے آپ ہمارے بابا ہیں، آپ کی نہ ہم اولاد ہیں، آپ دعا کریں۔ حضرت آدم آگے سے جواب دیں گے لست لہا، بھائی آج اللہ بڑے جلال میں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔
حضرت نوح کے پاس جاؤ، پھر ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی کیا کہیں گے؟ لست لہا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، تمام انبیاء کرام کے پاس جاتے رہیں گے اور سارے کیا کہیں گے؟ بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، آج اللہ بڑے جلال میں ہے، ہماری یہ جرأت نہیں ہے۔ بالآخر وہ کہاں آئیں گے جی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور آپ کو جب کہا جائے گا کہ آپ دعا مانگیں اللہ سے، شفاعت فرمائیں کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے سے جواب دوں گا انا لہا انا لہا، میں تمہارے لیے دعا مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی تیار ہو جائیں گے، اندازہ لگائیں پورے میدان محشر میں یہ بات وائرل ہو جائے گی۔ وائرل تو جانتے ہو نا، سب وائرل ہو جائے گی کہ جی آخری پیغمبر نے دعا مانگنے کی حامی بھر لی، تو سب کی زبان پہ کس کی تعریف ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فَأَخِرُّ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کے حضور سجدہ کر کے اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ تعریفیں کرتے 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 کتنا وقت گزر جائے گا، اور اس کے بعد اللہ مجھے فرمائے گا میرے پیغمبر سر اٹھائیں، ارفع راسک سل توتا، میرے پیغمبر سر اٹھائیں، میرے پیغمبر مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اشفا تو شفا، میرے پیغمبر سفارش کریں میں سفارش ماننے کے لیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو ساری خلقت کی زبان پہ کس کی تعریف؟ نبی پاک کی، اور نبی پاک کی زبان پہ کس کی تعریف؟ اللہ کی۔ تو یہ احمد بھی ہیں اور محمد بھی ہیں۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والا، تو حضور سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والے۔ محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، تو حضور کی سب سے زیادہ تعریف وہ جناب پوری خلقت کرے گی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ پھر کافروں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا نا، اللہ نے ایک دعا سکھائی کہ میرے پیغمبر یہ دعا مانگے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ یا اللہ یہ مجھے مکے کی سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں، یا اللہ میرا نکلنا بھی اچھے انداز میں بنا دے اور مدینے کے اندر پہنچنا بھی اچھے انداز میں بنا دے، یعنی یا اللہ خیر و عافیت سے مجھے یہاں سے نکلنا نصیب فرما، اور پھر خیر و عافیت سے پوری رحمت و برکت سے مدینے کی سرزمین میں مجھے داخلہ نصیب فرما۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، یا اللہ سچا داخلہ، یعنی کہ بہترین داخلہ، اچھے انداز میں داخلہ نصیب فرما، اور یہاں سے مجھے نکالنا ہے تو اچھے انداز میں نکال۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت کس طرح یہاں سے نکلتے ہیں رات کے اندھیرے میں، پھر سفر کرتے ہوئے کس طرح آپ مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، اور وہاں کس طرح انصار آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر یہ دعا مانگتے جائیں، رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ داخلہ بھی بہترین بنا دے، خیر و عافیت والا بنا دے، اور یہاں سے خارجہ بھی خیر و عافیت والا۔ نہ حضور پاک وہاں سے نکل گئے تو حضور پاک کا نقصان ہوا یا دین کو ترقی ہوئی؟ جی دین کو پہلے سے زیادہ ترقی ہوئی۔ یہ ہے اللہ کی خاص مہربانی۔ اور فرمایا پھر میرے پیغمبر ایک دن آئے گا، یہ نہیں کہ آپ مدینہ چلے گئے ہیں، ایک دن آئے گا اللہ اسی مکے کے اندر آپ کو فاتحانہ شکل میں لائے، پھر وہ بھی دن آئے گا۔ پھر وہ دن آیا کہ نہ آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آج اسی مکہ میں واپس آ رہے ہیں جس سے آپ کو بے یار و مددگار نکالا گیا تھا۔ اور اس وقت اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جَاءَ الْحَقُّ، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔
پھر ایک نہ ایک دن وہ حق آنا ہے. اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، نشیب و فراق آتے رہتے ہیں، لیکن آخر کار فتح کس کو نصیب ہوتی ہے جی؟ دلائل کی فتح کس کو نصیب ہوتی ہے؟ حق کو. اور باطل نے تو مٹ جانا ہے، باطل کے پاس تو دلائل ہے ہی نہیں، باطل کے پاس تو دھونس ہے، دھمکی ہے، منافقت ہے، بدماشی ہے، یہ باطل کرے گا. لیکن دلائل باطل کے پاس وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. میرے پیغمبر و جب مکے میں آپ آ جائیں، حضور کے پاس ایک سوٹی تھی چھڑی، حضور ایک ایک بت کی طرف اشارہ کرتے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل ختم ہو گیا. وہ بت اللہ کے فضل سے، اللہ کی قدرت سے نیچے گر جاتا تھا اور سارے بت پانچ پانچ کر دیے گئے اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یا اللہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، اب آگے کا ہمارے لیے یا اللہ کوئی پروگرام تو بتا، اب ہم کریں کیا؟ حق آ گیا باطل مٹ گیا، یا اللہ آگے کا کوئی پروگرام لائحہ عمل وہ بتا. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میرے پیغمبر قرآن کو پیش کرتے رہے، قرآن کے اندر میں نے شفا رکھی ہے. قرآن کے اندر کن بیماریوں کی شفا ہے جی؟ روحانی بیماریوں کی. کون سی جی؟ شرک و کفر و منافقت، یہ بیماریاں ان کی شفا ہے. وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، لیکن جو ضدی ہوتے ہیں، جو انادی ہوتے ہیں، جو کہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو قرآن سے رحمت نہیں ملتی. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ان کو اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہی قرآن ہے، ماننے والے کو کیا ہو رہا ہے جی؟ فائدہ ہو رہا ہے، رحمت مل رہی ہے، شفا مل رہی ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور جناب جو ضدی ہے، جو انادی ہے، وہ اسی قرآن کی آمد سے اس کی ضد میں، اناد میں، شرک میں، کفر میں، نجاست میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ مطلب ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کو قرآن مجید کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ اور زیادہ نجاست ملتی ہے. کیا ملتی ہے جی؟ اور زیادہ نجاست ملتی ہے، اور زیادہ. جی آگے آیات جاری ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.